حدیث نمبر 3593 ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی۔ یہاں راوی کو شبہ ہو گیا یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی، تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3597 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کہوں اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3600 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ آؤ یہاں ہے تمہارے مطلب مقصد کی بات، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں قریبی آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری بزرگی بیان کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا بن دیکھے ہوئے میری عبادت و ذکر کیے جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو کیا صورت و کیفیت ہوگی؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ لوگ اگر تجھے دیکھ لیں تو وہ لوگ تیری اور بھی تعریف کرنے لگیں، تیری بزرگی بیان کریں گے اور تیرا ذکر بڑھا دیں گے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ لوگ کیا چاہتے اور مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ لوگ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں۔ وہ پوچھتا ہے، اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، ان کی طلب اور ان کی حرص اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر وہ پوچھتا ہے، وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جہنم سے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھ رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں۔ وہ پوچھتا ہے، اگر یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، اگر یہ جہنم دیکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ دور بھاگیں گے، زیادہ خوف کھائیں گے اور بہت زیادہ اس سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ کہے گا، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان میں فلاں خطا کار شخص بھی ہے، ان کے پاس مجلس میں بیٹھنے نہیں بلکہ کسی ضرورت سے آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کا ہم نصیبی محروم نہیں رہ سکتا، ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3602 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ اس دعا کا فائدہ انشاءاللہ امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3603 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ میرے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں۔ اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بارش آگے بڑھتا ہے تو اس سے قریب ہونے کے لیے میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3604 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔